دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. کامران بخاری صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یعنی پاکستان کی ریاست ایک سیلاب کا شکار ہے اور 2 کروڑ لوگ ہمارے اس وقت بالکل کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے، اور امریکہ جو ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا ملک ہے. کیا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہو کہ ہم مدد بھی کر رہے ہیں، اس وقت ایک ہمارا احسان بھی ہے، ایک گورنمنٹ آف پاکستان پھنسی ہوئی بھی ہے، اور جو چیزیں ہم ان سے مذاکرات کی میز پر نہیں منوا سکتے، اس طرح آگے بڑھے، شاید وہ مان ہی جائیں اور شاید اس طرف صرف نظر کر لیں. اور میں اس میں صرف ایک اضافہ کروں گا بخاری صاحب، پیر کے دن پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے اپنی پارٹی کے پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ امریکہ ہم پر دباؤ ڈال کر وہ کچھ کروانا چاہ رہا ہے جو شاید ہمارے بس میں نہیں ہے. تو ان دونوں کو لنک کر کے آپ کیا؟ جی بالکل یہ ایسا ہے، کیونکہ دیکھیں ماضی میں یہ فلڈ سے پہلے تک یہ سچویشن تھی کہ پاکستان نے ایک ریڈ لائن برقرار رکھی ہوئی تھی کہ بھائی نو بوٹس آن دا گراؤنڈ، کہ چلو ڈرون حملوں کو ہم درگزر کر جائیں گے، لک دی ادر وے، لیکن آپ کی جو افواج ہے جو افغانستان میں ہے وہ بارڈر کے اس پار ہی رہے گی، اور ہمارے علاقے کے اندر اگر کوئی ٹپیکل فوجی یعنی اسٹینڈرڈ فوجی جو کارروائی ہوگی وہ ہمارے اپنے افواج کریں گے، آپ ہم سے انٹیلیجنس شیئرنگ کریں. اب ظاہر ہے پاکستان جو ہے ایک ایسے حالات میں ہے کہ جہاں امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنسی بڑھ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اب ظاہر ہے امریکہ نے اس چیز کا فائدہ تو اٹھانا ہے، کیونکہ ان کی کچھ محرکات ہیں، ان کے کچھ اہداف ہیں جو انہوں نے حاصل کرنے ہیں، جو ابھی تک مذاکرات کے ذریعے جیسے مشتاق مناز صاحب نے فرمایا وہ نہیں ہو پا رہے تھے. تو ظاہر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی پوری طرح سے یقین نہیں ہے جب وہ یہ کارروائی کرتے ہیں. اب یہ 3-4 کارروائیاں ہو چکی ہیں پچھلے جمعے سے، تو ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اس کو کہاں تک لے کے جائیں گے. تو وہ اب یہ ایک قسم کی یوں سمجھیں کہ وہ پنگنگ دا سسٹم کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اس کا ری ایکشن کیا آتا ہے. اور جہاں تک جو ہے صدر زرداری کا جو بیان ہے، جو رپورٹڈ بیان ہے، وہ ظاہر ہے ان کو وہ اس بات سے جو ہے کوئی ان کو لا علمی تو نہیں ہے، ان بحیثیت صدر ان کو پتہ ہے کہ کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور کیا جناب ان دا پائپ لائن کیا ہے اور اب آنے والا کیا حالات کیا ہوں گے. تو اس کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں، پھر وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، پھر وہ اس قسم کے بیانات کو لیک کرتے ہیں تاکہ ان کی جو سیاسی صحت ہے جو آلریڈی خاصی جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اس پہ مزید قسم کی کوئی جو ہے وہ دباؤ یا پریشر وہ یا خرابی نہ ہو. اچھا بھائی صاحب، آخری سوال آپ سے، بالکل ہمیں پتا کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. آپ یہ جو پاکستان کی طرف سے جو ہم نے ایک جو ان کا سامان تھا، کنٹینرز تھے، یہ طورخم بارڈر پہ پہلی مرتبہ ہم نے روکے ہیں اور آفیشلی اس کا باقاعدہ اس کا مظاہرہ بھی ہوا ہے یہاں پہ اور بات بھی کی گئی ہے. اس کو امریکہ میں کیسے لیا جائے گا؟ اس کو بہت سیریسلی لیا گیا ہے. اس کو بالکل یوں نہ سمجھیں کہ اس کو جو ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی کارروائی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ جو طالبان کے جو حملے ہوتے رہے ہیں اپنا نیٹو کے کانوائز کے اوپر، سپلائی چین کے اوپر، ان کو بھی بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. کچھ تو وہ مانتے ہیں کہ بھئی یہ ایک واقعی ایک بونیفائڈ جو ہے طالبان حملے ہیں. کچھ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ حملے کرواتی ہے تاکہ ان کو جو ہے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے، ایک کاؤنٹر میجر یوز کیا جا سکے تاکہ دوسری طرف سے جو آنے والا دباؤ ہے اس کو کسی طریقے سے بیلنس کیا جائے. تو اس چیز کو تو بہت سیریسلی لیا گیا ہے اور وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں، ابھی تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ پاکستانی جو کارروائی ہوئی ہے وہ طورخم تک محدود ہے یا چمن کی بارڈر کراسنگ بھی ہوگی. کیا یہ بات بھی پوچھی جا رہی ہے کہ بھئی کراچی کو تو نہیں روک دیا جائے گا، اور یہ اس مطلب یہ ہے کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستانی حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی وہ جمپ دا گن نہیں کرے گی، وہ ابھی اس کو محدود ہی رکھے گی تاکہ دیکھیں کہ دوسری طرف سے کس قسم کا ری ایکشن آتا ہے. تو یہ ایک بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی برگیڈیئر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ تو خیر وہ سوچ رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بات آہستہ آہستہ ٹوٹل ٹرسٹ وہ ڈیفیسٹ پہ جا رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ خود ماشاءاللہ فوجی ہیں اور وہ جنرل ڈیوڈ صاحب انہوں نے تو ناکامی ماشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں کبھی سیکھی نہیں، تو وہ انڈیسنٹ ہیسٹ میں ہیں، انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے اوپر جو پریشر ہے اس کے چکر میں جو ہے ہمارے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہے؟ اور کیسے آپ؟ میرے خیال ہے ان کی جو فوج افغانستان میں زمین پہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ
اگر پاکستان کی طرف سے لوگ نہ آئے تو ہم افغانستان میں امن ہو جائے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ان کا تقریباً 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے. وہاں پر جو افغان طالبان ہیں زیادہ پرابلم ان کی طرف سے ہے افغانستان میں، پاکستان کی طرف سے نہیں ہے. وہ کوئی 10 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، 100 نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آ جائے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے اور انہوں نے کوئی ایسا علاقہ ابھی تک کلیئر نہیں کیا. تو جو لوگ میرا خیال ہے جو بڑے لیول پر جو عہدیدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کیا ایفرٹ کی ہے، اس طرف کیا ایفرٹ ہوئی ہے، تو ان میں اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے دونوں حضرات دونوں ماہر اس بات پر ابھی بھی انہیں یقین ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو اس طرح ابینڈن نہیں کر سکتا. ری نیگوسیشن ہوتی ہیں، پریشرز ہوتے ہیں، اس میں 2 قدم آگے 1 قدم پیچھے، اور وہ مکا کا اور وہ یہ چالیں ہیں. یہ کہنا کہ جی بالکل بس حملہ ہو گیا، ہم نے ان کی روک لی، ساری ترسیل وغیرہ، دیکھیں ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا. ممکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، امریکہ کے ہمارے پہ احسانات بھی ہوں گے، لیکن امریکہ ایک ایسا کوئی خیراتی ملک نہیں ہے کہ وہ تو کہتے ہیں there is no free lunch in the US. ہم تو وہ پیسے دیتے ہیں، جی ہم سے ان کو کام ہے، جب ان کو ہم سے کام نہیں ہوتا تو وہ پھر پیسے نہیں دیتے اور پھر پریسلر امینڈمنٹ آ جاتی ہے، پھر کیری لوگر نہیں ہوتا. جب ضرورت ہوتا ہے تو کیری لوگر آ جاتا ہے. تو اس لیے آج بھی اور یہ سارا جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمیں اگر پیسے دے رہے ہیں تو ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے لائن ڈرا کر دیکھا. ابھی ایران کا مسئلہ ایک چل رہا ہے. اب مجھے سمجھ میں اتنا کوئی بین الاقوامی امور کا ماہر تو نہیں بہت ہو یار. آج میں نے تمہارا بیپر سنا بابری مسجد پہ، حیران پریشان ہو گیا میں. بہت اچھا. اچھا چلے، بڑی مہربانی آپ کو. ایران کے ساتھ آپ نے جو کچھ کرنا ہے تب بھی آپ کو پاکستان کی ضرورت ہوگی. افغانستان میں ظاہر اگر آپ نے واپسی کا پروگرام اپنا بوریا بستر آپ جو ہے نا بند کر رہے ہیں 1-2 سالوں میں، تب بھی آپ کو پاکستان کی ضرورت ہوگی. لیکن پاکستان کی ریاست کو، فوج کو، عوام کو، اور آپ تو یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پیسے لیتے ہو، اپنے عوام کو بھی سمجھاؤ. اینٹی امریکن سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو بھائی بڑھ رہے ہیں، آپ اپنے کام جو ہے نا ان سے خوش کریں. لوگوں کو پیسے دینے سے آپ پرو امریکن نہیں ہو جاتے. پرو امریکن ہونے کے لیے آپ کو یہ یقین دلانا پڑے گا. نوٹ وہاں میرا موڈ بنے والی بات نہیں ہے. اچھا پاکستان کے عوام تب یعنی امریکہ کے لیے کوئی خیر سگالی کے جذبات ہوں گے اس وقت جب پاکستان کے عوام کو ایک تو ویزا کھول دیں. نہیں جڑا بھی جاوے کو نہیں، ویسے ویزا بلکہ ساتھ ٹکٹ بھی دے. وہ برطانیہ سے زیادہ ویزا دیتے، آپ اپلائی کریں وہ مل جاتا ہے. ایک تو یہ، لیکن ویزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں ٹریول بھی کر سکیں. آپ کو کبھی روک لیتے، کبھی دبئی روک لیتے، کبھی وہاں جا کر بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ ایک تسلی دینی ہوگی پاکستان کے عوام کو کہ مفاد نہیں ہے. کیوں؟ تو بھائی ٹھیک ہے نا. تو پھر تو اگر وہ ہمارے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو ہم کیسے ٹرسٹ کریں؟ میرے پیارے 2 کروڑ آدمی تمہارا جو ہے بے گھر پڑا ہے. کیا ورجینیا لے؟ اور ابھی جب بات ہوتی ہے کہ چلیں جی 1 ٹائم کو ٹیکس لگا دیں، یا ابھی جب آیا تھا ہمیں ٹیکس لگانے پڑیں گے نا. ٹیکس نہیں لگائیں گے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آلریڈی جی ایس ٹی کی باتیں ہو رہی ہیں تو ہم چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے اور تم نے ٹیکس بھی نہیں دینا، اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد بھی نہیں کرنی، تو کون اور پھر یہ کہنا ہے کہ بابری مسجد میں نے بنانی ہے. یہاں سے بیٹھ کے امریکہ کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہے. افغانستان میں پھنس گیا، بیٹھ کے خوش رہو، اور باقی سارا دن بیٹھ کے لگے رہو کہ عدلیہ اور انتظامیہ. بھائی جب تک آپ اپنی بیلٹ ٹائٹن نہیں کرو گے اپنی آپ کے اوپر، سب سے پہلے اگر میں ہر دوسرے دن تمہارے پاس آ جاؤں کہ یار یہ 2000 روپے تو دے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود اپنا ٹیکس دے کے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. لیکن ٹیکس اتنا تو نہ ہوگا کہ آپ بالکل گردن ہی اڑا لیں. اب ٹیکس ان پہ لگائیں جن کی سخت ہے. اب جن کی سخت ہی نہیں رہی تو وہ ختم ہوا. لیکن دوسری ایک اور بات نصرت صاحب کہ لاہور میں آج جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہاں دفتر میں جو کچھ ہوا، اسی کانٹیکسٹ میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ میرا جہاں داؤ لگ رہا ہے. واپس آئیں گے اس ایشو کے اوپر بات کریں. وہ بڑا سیریس ایشو ہے اور آگے بڑھ بھی سکتا ہے. ناظرین وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.